چند وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں، عام طور پر روزانہ پڑھ سکتے ہیں آدمی، اور ان کے پڑھنے سے نام اعمال کے شروع میں اور نام اعمال کے اخیر میں نیکی لکھی جا سکتی ہے۔ وہ دعائیں بھی سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ، غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ، اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا۔ چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے، یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ دو عمل۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں۔ اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ ان پیراللڈ لاس، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی،
یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے، کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر لانو نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال ہی نہ یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے، تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے کچھ پڑھنا، لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا۔ کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے، میاں نہ ناراض ہو جائے، اولاد نہ فرمان نہ بن جائے، بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساس آج کل بہت ناراض ہے، اللہ اس کو راضی کر دے، یا میرے خاوند کا کاروبار نہیں چل رہا تو تنگ دستی کا خوف، جو خوف دل میں ہے، یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں، ڈاکو نہ آ جائیں، عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں، یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی